يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین، آج رمضان کریم 11 رمضان المبارک ہے. رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان حیدرآباد نیوز سے صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی آپ کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خوشامدید پیش کرتے کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا آج رکتے نہیں جھولی میری بڑھ جاتی ہے. رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں الحمدللہ آپ سب کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اب یہ دوسرا عشر لگ گیا ہے. آج 11 رمضان المبارک ہے. آپ بھی مصروف ہوں گے، کوئی کہاں مصروف ہے، کوئی بازاروں میں مصروف ہے، کوئی عبادت میں مصروف ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہے. ناظرین، اللہ کریم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ موجود ہوتے ہیں، تو آج الحمدللہ جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں علمی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ علم دین کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک ادارہ بھی اپنا چلا رہے ہیں، ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا حافظ فیاض الحسن چشتی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ مجاز بخیر ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تشریف لائے اور ساتھ ہی ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ارسلان امین صاحب. ارسلان امین صاحب السلام علیکم. ارسلان صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن تشریف لائے. ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی برکتیں عظمتیں سمیٹتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ فیاض الحسن چشتی صاحب سے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سبحان اللہ. ألم يجعل كيدهم في تضليل. سبحان اللہ. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. سبحان اللہ. ترميهم بحجارة من سجيل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. یہ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اے قاضی بلڈر، احمد ریزیڈینسی، حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، بہابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک نے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی لائیو ٹرانسمیشن. ناظرین، نعت شریف شامل کرتے ہیں. نعت شریف کے لیے ملتمس ہوں ارسلان امین صاحب سے کہ نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت
سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. سبحان اللہ. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں. محبت ہو تو ایسی ہو. اشارہ جب وہ فرماتے تو پتھر بول اٹھتے تھے. اشارہ جب وہ فرماتے تو پتھر بول اٹھتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. نبوت ہو تو ایسی ہو. نبوت ہو تو ایسی ہو. رسالت ہو تو ایسی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں. محبت ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے جناب ارسلان امین صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نازل نذرانہ پیش فرما رہے تھے. 11 رمضان کریم میں اللہ کریم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. وقت ہوا ہے چھوٹی سی وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان ٹرانسمیشن، خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کلام رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270.
actually all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حیدرآباد نیوز سے حاضر خدمت ہیں۔ جی ناظرین، ہم وقفے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا بھی ہوگا کہ ہمیں مہمان بھی جوائن کرتے ہیں ہر وقفے کے بعد، تو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کرا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ علم دین کے حوالے سے دیکھا جائے وہ شعبہ میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مدارس کے حوالے سے غوثیہ حل بنایا ہے پیران پیر دستگیر کے نام سے، وہاں پر جو ہے غوث اعظم کی ہر مہینے 11ویں شریف بھی سجتی ہے، اور ڈاکٹر بھی ہیں، لوگ کتنے کلینک پہ آتے ہیں، دعا کے ساتھ دم کے ساتھ ساتھ دعا بھی دوائی بھی الحمدللہ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ مریض شفا یاب ہو کے جاتے ہیں۔ میرے مراد ڈاکٹر محمد اقبال شیخ نقشبندی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں، بہت خوشی ہوئی، آپ اللہ کریم آپ کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا، یہ بزم سجانا، رمضان کریم کی ٹرانسمیشن اپنی بارگاہ میں مقبول محمد فرمائے۔ جی علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ علامہ صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت جو ہے ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، کس حوالے سے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے مجھے آج رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کے آغاز میں 11ویں روزے پر بلایا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ 11ویں روزے سے شروع ہو کر 20ویں روزے تک اختتام پذیر ہوگا، اور دوسرے عشرے کی ایک خاص دعا ہے جو ہمیشہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس دعا کو کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ عشرہ ہے
پہلا تھا رحمتوں والا عشرہ اور یہ ہے مغفرت والا عشرہ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہوگا۔ تو مغفرت والا عشرہ ہے، مغفرت والے عشرے میں ہمیں کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بزرگان دین نے ہمیں دعا یہ تعلیم کی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے سوال کیا ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں رمضان المبارک گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے ایام معدودات، چند گنتی کے دن۔ اب اس کو پورا مہینہ نہیں کہا، 30 دن نہیں کہا، صحیح فرمایا چند گنتی کے دن، کیونکہ اسلامی مہینے میں بعض اوقات 29 ہوتے ہیں دن، بعض اوقات 30 ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں فرمایا گیا چند گنتی کے دن ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں روزے۔ اگر 29 ہیں تو بھی ٹھیک ہیں، اگر 30 ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا فمن کانا منکم مریضا، پس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، اس کو رخصت ہے کہ وہ اور دنوں میں روزے رکھے۔ روزہ ایک اللہ کی رمضان المبارک میں خاص عبادت ہے۔ جی جی بالکل بے شک۔ نماز جو ہے 12 مہینے کی نماز ہے، بالکل ٹھیک، لیکن روزہ جو فرض روزہ ہے وہ صرف 1 مہینے میں ہے۔ صحیح۔ نفلی عبادت 12 مہینے میں صحیح، کبھی بھی کسی وقت بھی صحیح ہم پڑھ سکتے ہیں، جو ان کا ٹائم ہے تہجد ہے 12 مہینے کے لیے، اسی طرح صلاۃ الاوابین ہے 12 مہینے کے لیے، اور اسی طرح دیگر نمازیں ہیں، شکرانہ ہے وہ بھی 12 مہینے کے لیے ہیں، نماز بھی 12 مہینے کے لیے، صحیح۔ لیکن رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ اچھا علامہ صاحب میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کریم میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھایا پیا اور سو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں، تو علامہ صاحب کیا نماز ترک کر کے روزہ ہو جائے گا کیا؟ اس حوالے سے ہاں، جہاں تک سوال آپ کا نماز کا ہے، جی علامہ، نماز 12 مہینے کے لیے، صحیح، تو نماز رمضان ہو یا نہ ہو ہر وقت ہمیں پڑھنی چاہیے، بے شک، کیونکہ فرض اللہ کا قرض ہے۔ بے شک رمضان میں تو اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، صحیح فرمایا، کیونکہ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز ہر دن میں ہمیں پڑھنی ہے، صحیح بالکل، اور اس کا اللہ کو ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی ہمیں رخصت دی ہے، اگر بیماری کی حالت میں ہے یا کوئی سفر میں ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی روزے میں ہمیں رخصت دی ہے۔ وہ یہ دی ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اور دنوں میں اس کی قضا کرے۔ اچھا، بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ نزلہ زکام لگ گیا یا چھوٹی موٹی بیماری لگ گئی تو اس کی وجہ سے جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دے، نہیں۔ ہاں، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ پورا روزہ آج کل کیونکہ 15 گھنٹوں کا تقریباً روزہ ہے، اس روزے کو برداشت کرنا بڑھاپے میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، یا اتنی بیماری کی وجہ سے جیسا کہ شوگر زیادہ ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کا کنٹرول سے باہر ہے، اس حالت میں وہ اتنی گرمیوں میں جو بندہ روزہ نہیں برداشت کر سکتا، اگر ڈاکٹر کی مستند اس کے پاس بات موجود ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی یہ روزہ نہ رکھے، اس کی جان کو نقصان ہے۔ ڈاکٹر کی آپ نے کہا نا کہ ڈاکٹر کی بات مجھے نہیں، ڈاکٹر کی بات تو موجود ہے، ڈاکٹر صاحب بھی تو ہمارے ساتھ موجود ہے نا۔ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ غوثیہ حال لے کے ماشاء اللہ کافی عرصے دراز سے ہم تو بہت چھوٹے تھے جب سے دیکھتے آ رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ تو یہ 11ویں شریف کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ماشاء اللہ کتنے عرصے دراز سے ماشاء اللہ 11ویں شریف کی آپ محفل کے ساتھ جاتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ،
اور پھر آپ سے ہم بات پہلے یہ 11ویں شریف کی بات ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو کلینک پہ اپنی ماہانہ محفل سجاتے ہیں مولا علی کے حوالے سے، مولا علی انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو پہلے یہ غوثیہ حال میں جو آپ کس طرح یہ آپ نے غوثیہ حال بنایا، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں بڑے سے بڑے جید عالم دین آئے، بڑے سے بڑے مذہبی اسکالر ماشاءاللہ اس حال میں آئے، اور اپنے مرکزی پروگرام بھی آپ نے بہت سارے کروائے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو واہ واہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں سب لوگ و قلم تیرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. بات دراصل میں یہ ہے کہ محمد علی بھائی یہ پروگرام جو ماہانہ آج چل رہا ہے، جو کہ 202 بھی ماہانہ محفل سبحان اللہ 202 ہو چکی ہے ماشاء اللہ. لیکن اللہ کے کرم و فضل سے اس چیز میں میرے والدین کا بہت بڑا دخل بالکل ہاتھ رہا ہے. میں اپنے بچپن سے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ اس معاملوں میں منصوب رہا، اور اللہ نے اپنے کرم سے مجھ کو بھی جو کہ میرے والد کیا کرتے تھے کہ ایڈمیشن کی محفلیں میلاد شریف کروائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسی کو پھر میں نے بھی اپنایا. ٹھیک ہے. اور اپنے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو باقاعدگی سے پھر اس انداز میں اپنایا کہ ماہانہ تسلسل کے ساتھ محفل کی جائے، صحیح، جو کہ اب 202ویں محفل ہو چکی ہے ماشاء اللہ. اور اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے وہ کچھ عطا کیا جو میری سوچ سے باہر تھا. بالکل بے شک صحیح. میں نے محفلوں کا یہ آغاز اپنے طور پر کیا تو اللہ نے مجھے پھر غوث حال بھی نصیب کیا. ٹھیک، میں نے باقاعدہ غوث حال بنایا. بالکل بالکل. اور اس محفل اس غوث حال میں یہ محفل تسلسل کے ساتھ. بالکل یہ بات تو حقیقت ہے ماشاء اللہ. علامہ صاحب بھی ماشاء اللہ وہاں موجود ہوتے ہیں. اور میرے بھی ناظرین آپ کو پتہ ہے حیدرآباد نیوز آپ دیکھ رہے ہیں. حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر محمد اقبال شیخ نقشبندی صاحب مذہبی حوالے سے ماشاء اللہ پہچانے جاتے ہیں، مذہبی حوالے سے کہ ان کا نام ہے ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی ابھی دیکھیں آپ کے سامنے بتایا گیا غوثیہ حال یہ اکیلے نے نہیں بنایا، ان کی والدین کی دعا سے جو ہے ان کو غوثیہ حال. اور ظاہر سی بات ہے جب والدین جب اچھی تربیتی والدین دینے والے، جب گھرانے پورا اس طرح کا ہو، میلاد شریف سجانے والے، اللہ کے رسول کے پیروی کرنے والے، اللہ کے رسول کے احکامات ماننے والے، تو پھر اولاد تو پھر ڈاکٹر اقبال شیخ صاحب جیسی ہونا. جی ڈاکٹر صاحب آپ غوثیہ حال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ والدین نے پھر مجھے یہ راستہ دیا. جی. اور اس کے بعد پھر میرے پیر محمد نقیب الرحمان جی بالکل جی بالکل عیدگاہ شریف راڈونی سے ان سے میرا تعلق پھر ہوا ماشاء اللہ. اور میں ان سے مرید ہوا. بیعت جب میں ہو گیا تو اس کے بعد میری معاملات میں اور زیادہ بہتری آ گئی ماشاء اللہ. اور میں ان کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے کام کو زیادہ سلیقے سے کرنے لگا ماشاء اللہ. اور میں ان کی ہدایت کے مطابق بھی یہ پروگرام اس انداز میں کر رہا ہوں. دیگر پروگرام بھی ہو رہے ہیں غوثیہ حال کے اندر. ایک پروگرام نہیں، اب ماہانہ تقریباً 3-4 پروگرام ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. اور میرے پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ مدرسہ میرے غوثیہ حال میں میرے والد صاحب کی غیر حاضری کے بعد شروع کیا. اس میں میری وائف کی بے انتہا مدد رہی. جی بالکل وہ کا تو کردار. اس مدرسوں کو ہم نے بنایا اور حضرت صاحب کے پیر صاحب کے کہنے کے مطابق اس کو ہم نے آگے بڑھایا. آج غوثیہ حال میں مدرسہ بھی قائم ہے اور وہاں پر بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے کرم و فضل سے حافظ قرآن بھی وہاں کرد ہیں اور حفظ بھی کر رہے ہیں اور نادرہ کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ میرے پر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم رہا کہ انہوں نے مجھے یہ چیزیں عطا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے انجمن فیضان سایہ پنجتن جی بالکل مرکزی جنرل سیکرٹری بھی میں ہوں. بالکل اس حوالے سے ہم اور بہت سے پروگرام بھی کرتے ہیں. جی بالکل. وہ سال میں کئی پروگرام مختلف جگہ پر ہوتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ہم اس کو بھی آگے بڑھا دیں. ہمارا مشن یہی ہے کہ جس طرح بھی بچے بڑے ان محفلوں میں شریک ہوں، مدرسوں میں شریک ہوں اور اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ چلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور انہیں بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محبوب کریم کی سنت کیا تھی، ان کا طریقہ کیا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کس طرح بلند کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو ہم وہ راستہ دے رہے ہیں کہ آپ کس طرح محبتوں کے ساتھ چلیں اور کس طرح بڑوں کا ادب کریں. وہ راستہ اللہ کے کرم و فضل سے غوثیہ حال سے لوگوں کو بچوں کو مل. یہ بات حقیقت ہے. بہت سارے لوگ الحمدللہ فیض پانے. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فیاض الحسن چشتی صاحب اور حیدرآباد نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اقبال شیخ نقشبندی صاحب. اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری پیاری گفتگو کر رہے تھے. کیا کریں وقت تو ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا ہوتا ہے مگر ہماری کوشش ہوتی ہے
اس تھوڑے سے وقت میں بھی حیدرآباد نیوز آپ کو اچھی سے اچھی مذہبی پروگرام دے، اچھی سے اچھی کوریج عطا کرے، تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور اس سے کچھ جو ہے اپنا علم دین حاصل کریں۔ تو ناظرین، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، اللہ کریم ہم سب کی دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم سب کے بڑے پار عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ویورز دیکھنے والے ہیں ناظرین حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان ٹرانسمیشن، اللہ کریم تمام اور ناظرین اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی اور حاجی ربڑی بنانے والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے۔ تو ناظرین ہم وقفے پہ جاتے ہیں، تو وقفے سے قبل کیوں نہ کہ دو اشعار نعت شریف کے نذرانے کے ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم دونوں مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب غوثی حال کی، پیران پیر دستگیر، روشن ضمیر، ولیوں کے سردار ہیں، تو آئیے کیوں نہ ایک سے دو اشعار ان کی بارگاہ میں پڑھ کے تو انشاءاللہ ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں۔ دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، او عطا صدقہ غمیں حسنین کا، واسطہ سرکار کی نالین کا، بھر دو دامن اپنے اس فقیر کا، غوث الورا پیران پیر کا۔ جیسے کہ آپ پہ بھی نظر کرم ہے قبلہ، آپ پہ بھی نظر کرم ہے، سب کے غوث اعظم بھی نظر کرم ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ ڈال دی جس پر کرم کی ایک نظر، وہ بھلا کیسے پھرے گا در بدر، یہ کرم ہے پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا۔ جی ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے، انشاءاللہ گفتگو چلے گی، گفتگو چلتی رہے گی۔ اللہ کریم اس ذکر کو، یہ ذکر بلند ہے اور انشاءاللہ بلند رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا، تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of ہائی ٹیک فوڈز۔ دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317 388 986। ए काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my place. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग
02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں کرم رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ کے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ناظرین۔ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے AA قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی نے ہادی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز اور حسین مارکیٹنگ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فیاض حسین چشتی صاحب۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ اس جو اپنی گفتگو ایک ٹوٹ گئی تھی، وفا ہم نے لے لیا تھا پہلے، تو وہ ذرا مکمل کریں، ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جب اس قدر مریض ہو، کسی ڈاکٹر نے اس کے لیے کہا ہو کہ یہ اپنی بھوک کو، پیاس کو برداشت نہیں کر پائے گا، تو پھر اس کو بیماری سمجھا جائے گا، پھر اس کو معذور سمجھا جائے گا، پھر اس حالت میں وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس روزے کو اب جب گرمیاں ختم ہو جائیں گی، سردیوں کے دن شروع ہو جائیں گے، تو کوشش کرے سردیوں کے دنوں میں اسی روزے کی قضا کرے۔ صحیح۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے روزہ چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پورے 11 مہینے روزے رکھتا رہے، رمضان المبارک کے روزہ رکھتا رہے، رمضان المبارک کا روزہ اگر جان بوجھ کر ایک چھوڑ دیا، اس کی قضا پوری نہیں ہو سکتی، اس کے برابر اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ جان بوجھ کر نہیں، اگر بیماری کی وجہ سے کیا ہے تو پھر اس کی قضا کرے۔ بالکل صحیح۔ تو سردیوں میں اگر قضا کر سکتا ہے تو کرے، اگر سردیوں میں بھی قضا نہیں کر سکتا، اس کی بیماری مزید بڑھ گئی، سردیوں میں بھی کم از کم 8-9 گھنٹے تقریباً ہوتے ہیں، اگر 8-9 گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو مستحق کو کھانا کھلا دے، کسی کو روزہ رکھوا دے، صبح شام اس کو
سحری افطاری کرا دے، یا اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے یا مسکین ہے، اس کو صبح شام کا کھانا بھیج دے، اب وہ کھانا کھائیں گے صبح شام کا، اس کو اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، کیا علامہ صاحب غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ ہاں، غیبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے پہلے غیبت کے متعلق ہمیں تھوڑا سا آگاہی ہونی چاہیے۔ عموماً ہم ہوتے کیا ہیں، روزے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ دو بندے کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، تیسرے بندے کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ اور غیبت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے کسی بندے کے تھرڈ پرسن کے متعلق بات کی، وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، کیونکہ اس کے سامنے آپ نے بات نہیں کی، اس کے پیٹھ پیچھے بات کی ہے۔ ہاں، اگر کسی کی برائی ہو، برائی کو تو ظاہر کرنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ چور ہے، ایک ڈاکو ہے، غلط بندہ ہے، شراب پیتا ہے، اس کے متعلق تو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہم اس کی غیر موجودگی میں بتا سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی غلط بات پائی جاتی ہے تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں، تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے جو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے، اس کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو یہ ہوگی اس کی غیبت۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر بات نہیں پائی جاتی، ویسے ہم نے دو چار باتیں اپنی طرف سے گھڑ کر لگا دی، جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے چار باتیں اپنی طرف سے ہم لگا دیتے ہیں، تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ بہتان ہوگا۔ غیبت کا بھی علیحدہ گناہ ہے، پھر بہتان کا بھی علیحدہ گناہ ہے۔ اچھا، اب جو غیبت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو عورتیں، ان کو لایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے روزہ رکھا تھا لیکن ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، اب ان سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا، اب ان کو الٹیاں ہو رہی ہیں اور ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، آپ اجازت فرمائیں کہ یہ روزہ توڑ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیالہ لایا جائے۔ جب پیالہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بلایا، فرمایا اس کے اندر قے کرو۔ جب اس نے قے کی، خون سے بھری ہوئی قے، اور اس کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے، پھر دوسری کے آگے لایا گیا، دوسری کا بھی یہی ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے کا تمہیں کیا فائدہ، تم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دوسروں کی غیبت بھی کر رہی ہو، اور یہ جو حالت غیر ہوئی ہے یہ غیبت کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو لہٰذا جب روزہ رکھا جائے اس وقت غیبت نہ کی جائے۔ جب آپ غیبت کرتے ہیں لوگوں کی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روزے کی جو چاہت ہوتی ہے، جو روزے کی محبت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سوال کیا روزے کا غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت کا کفارہ یہ ہے، جب تک جس بندے کی آپ نے غیبت کی اس کے پاس جا کر اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ بندہ زندہ ہے تو آپ کو اللہ ہدایت دے، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو آپ اس کے پاس جائیں، اس سے جا کر معافی مانگے۔ اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، ہمارا دین اتنا آسان ہے، ہمارے دین نے کافی آسانیاں پیدا کی ہیں، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، یار میں اس کی غیبت کرتا تھا، کیوں نہ ہو کہ میں اس سے معافی مانگوں، تو پھر یہاں تک فرمایا گیا کہ اس کی قبر میں چلا جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے لے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، جب اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غیبت کا کفارہ ادا کرے گا۔ یہ ہمارے دین کے اندر آسانی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ماہانہ محفل اپنا غوثیہ آپ سجاتے ہیں، اس کا تو آپ نے بتایا ماشاءاللہ والدین کی دعا سے اتنا ماشاءاللہ اپنے مدرسہ بھی سارے معاملات کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو اپنے کلینک پر جو محفل آپ مولا علی مشکل کشا رحمۃ اللہ، آپ مولا علی مشکل کشا کی جو محفل سجاتے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ ماشاءاللہ کیا ترتیبات ہوتی ہیں، ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ کس انداز سے آپ کی محفل مبارکہ ہوتی ہے؟ غوثیہ حال کے علاوہ یہ محفل جو سلیمانی کلینک پر ہوتی ہے، اللہ کے کرم و فضل سے سلیمانی کلینک پر ہر چاند کی پہلی تاریخ کے بعد جو پیر آتا ہے، اس پیر کو
ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی جاتی ہے ماشاءاللہ، اور درود پاک کی بالخصوص محفل سجائی جاتی ماشاءاللہ. کسی نے کیا خوب کہا کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے. ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور مدینے مکے جانے کی تمنا ہے تو درود پڑھو. جی ڈاکٹر صاحب، درود شریف کی محفل بھی سجائی جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب، اس کو سجائی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ یوم علی کی محفل ہے، یوم علی کی محفل وہ ہر ماہ چاند کی 21 تاریخ کو اللہ کے کرم و فضل سے غوثی حال میں بعد نماز ظہر سجائی جاتی ہے ماشاءاللہ. اور ہر چاند کی 21 تاریخ کو اس میں محفل ذکر مصطفیٰ بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور یوم علی حضرت علی جی ماشاءاللہ تعاون کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ایک اچھے انداز میں اس کو بھی ہمیں کرتے ہوئے تقریباً 135 مہینے ہو چکے. ماشاءاللہ 135 مہینے سبحان ہو اللہ. چکے ہیں اللہ کے صحیح. طرف سے. درود پاک کی محفل بھی مجھے کرتے ہوئے میرا خیال ہے میں 2014 میں جب میں حج پہ گیا تھا اس سے 5 ماہ پہلے میں نے درود پاک کی محفل کھیلنے کو شروع کی تھی ماشاءاللہ. اور اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے اس کے محفل کے صدقے سے اس انداز میں نوازا کہ آپ یقین کریں گے 5 ماہ کے بعد مجھے حج پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی. اور اس حج بھی مجھے بڑا حج میں سبحان اللہ، حج اکبری ماشاءاللہ. اس محفل کا میرا ایمان ہے کہ یہ اس محفل کی برکت تھی. بالکل. حالانکہ میں اس سے پہلے 2 سے 3 مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنی مرتبہ ماشاءاللہ آپ نے ادائیگی عمرہ حج وغیرہ اس حوالے سے تو بتائیں. اللہ کے کرم سے 3 دفعہ عمرہ کر چکا. اچھا ماشاءاللہ. حج الگ میں نے کیا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ پھر میں ابھی عمرے پہ گیا تھا اپنے ساتھ، اپنے چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، جی بالکل، فیملی کو لے کر گیا تھا. یہ میرا تو یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ سب ان محفلوں کا صدقہ ہے. بے شک ماشاءاللہ. حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو میں بھی کئی محفلوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں اور جاتا رہتا ہوں. جی بالکل بالکل. تو میں نے دیکھا ہے جس دن محفل ہوتی ہے جی ڈاکٹر صاحب اس دن کلینے کی چھٹی کر کے اپنے ہاتھوں سے گوشت دھو رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. اور قورمہ ایسا پیارا، اچھا ایسے لگتا ہے کہ جیسے پچھلے دفعہ بچ گیا ہے، اس دفعہ وہی کھانا کھلا رہے ہیں. بالکل سیم رہے گا. میری بھی الحمدللہ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی مرتبہ میری آپ کو ناظرین، آپ کو مصروفیت کا تو تمام کو پتہ ہے کہ صبح سے رات تک دینی معاملات میں اور پھر چینلز وغیرہ کے حوالے سے مصروفیت میری رہتی ہے. مگر میں ڈاکٹر صاحب نے میرے کو جب بھی ماشاء اللہ میں گیا ہوں، میں جاتا تو صرف اس کے نیت سے ہوں کہ بھائی غوث پاک کی محفل میں. مگر ڈاکٹر صاحب جو اینڈ میں بھی میری حاضری ماشاء اللہ سرکار کی بارگاہ میں، نعت خواں جتنے بھی وہاں آئے ہیں، بڑے عالم آئے، مفتی آئے، جو بھی آئے، وہ بغیر مائک کے جاتے نہیں ہیں. بغیر مائک سے کیا مراد کہ ان کے ہاتھ میں مائک ضرور آتا ہے، بھلے ان کو 2 منٹ کا ٹائم ملے، 5 منٹ کا ٹائم ضرور ملتا ہے. غوثیہ حال کی خصوصیت یہ روایت ہے. روایت ہی سمجھ لیں کہ اکثر محفل ہوتی ہے، وہاں جو اینڈ میں آیا وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اس کو. مگر غوثیہ حال کی خصوصی روایت ہے کہ ماشاءاللہ میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی عقیدت فرماتے ہیں، تو ماشاءاللہ تمام کو موقع دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ میرے سے تو بھائی اتنی شفقت فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ ان کو سلامت ہے کہ جتنی محبتیں ان کی ہیں اللہ ان کو آباد رکھے. اسی طرح ان کو محفلیں سجاتے رہیں، یہ غوث پاک کا لنگر پکاتے رہیں، ہم ان کے یہاں جا کے لنگر کھاتے رہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اور علامہ فیض حسن چشتی صاحب ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں بھی، بہت ساری گفتگو بھی ہوئی. اور اچھا ناظرین، ایک علامہ صاحب سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے وقفے پر. وقفے سے جب واپسی آئیں گے تو ایک ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، ان سے پھر ہم ایک نعت شریف کا نذرانہ بھی سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر علامہ صاحب سے ہم دعا کرائیں گے. علامہ صاحب المختصر جواب میں میرے کو یہ عطا فرما دیں کہ غیبت سے روزے کو کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میں نے آپ سے پہلے یہ حدیث مبارکہ سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کو لایا گیا، جی اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور انہوں نے اس کے اندر الٹی کی اور اس کے اندر سے گوشت کے بوٹیاں نکلی. تو رمضان شریف یہ ویسے بھی عام حالت میں بھی غیبت کرنا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ سگے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. سگے بھائی کا کچا گوشت، پکا ہوا نہیں، کچا گوشت کھاتا ہے. تو جب روزے کے اندر ہوگا اس وقت جب بندہ وہ کرے گا، کسی کی غیبت کرے گا اور کچا گوشت اپنے سگے بھائی کا کھا رہا ہوگا، اس کے اندر کتنا زیادہ نقصان ہوگا وہ اس بات پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. باقی جو غیبت ہے اس کے متعلق کافی علماء کرام نے بیانات کیے ہیں، کافی کچھ لکھا ہے. تو غیبت سے ہمیشہ مرد ہو یا عورت ہو
ان کو بچتے رہنا چاہیے، غیبت کسی کی نہیں کرنی چاہیے اور بہت بڑا اس کا گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال شیخ صاحب، علامہ فیض الحسن چشتی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب وقفے سے واپسی آئیں گے کہ نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، ان سے انشاءاللہ نعت شریف لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی نوازش، جب میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے ماشاءاللہ ویلکم کرا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، اور میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جب بہت سی حال میں اب محفل وغیرہ ہو تو حیدرآباد نیوز ایک ایسا نام ہے جو کہ مذہبی پروگرام کے حوالے سے ہر آگے بہت سارے سوشل میڈیا چینل بہت سارے ہیں، مگر واحد چینل یہ حیدرآباد نیوز ہے ڈاکٹر صاحب، جو پروگرام جتنے بھی مذہبی پروگرام ہیں وہ سب ہمارے لائیو دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ان قریب ہم لا رہے ہیں ناظرین آپ کے لیے راہ دین پروگرام، ہر جمعے کو انشاءاللہ لائیو کر ہوگا، اس کا یہ فقیر جو ہے میزبان ہوگا اس پروگرام کا بھی انشاءاللہ، اس میں بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو مدعو فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، جب وقفے سے واپسی آئیں گے ایک نئے مہمان ہوں گے، ان سے نعت شریف بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of high tech foods۔ دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari। Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी
आसान 12 सहमाई इक़सात में हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان شریف کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کریں میں رمضان میں ہوں آپ کا میزبان حسین رضا حافظ محمد نقشبندی حیدرآباد نیوز سے۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک و ملت کے مشہور و معروف ثنا خاں کا قاری ثنا خاں، اور ماشاءاللہ مسجد میں مؤذن بھی ہیں، اذان بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ میری مراد جناب محمد عدنان قادری صاحب۔ عدنان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ تو بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی آپ موجود ہوں اور نعت شریف نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا، تو نعت شریف پر نذرانہ سنائیں، بسم اللہ۔ یا مصطفیٰ اللہ عطا ہو پھر مجھ کو حاضری کا واہ واہ واہ، کر لوں نظارہ آ کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ مدینہ، آمین۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا سبحان اللہ۔ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اور روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں داغے جگر افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا سبحان اللہ سبحان افسانہ اللہ۔ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک پھر مجھ کو حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں
ماشاءاللہ بہت خوب عدنان قادری صاحب نے ناز شریف کا نذرانہ بہت خوبصورت انداز سے پیش کرا. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے چاہتا ہے جناب, تو علامہ صاحب انشاءاللہ کوئی میسیج, اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم نماز, روزہ اور دیگر معاملات میں کثرت کرتے ہیں, وہاں پر صدقہ خیرات میں بھی ہم کثرت کرتے ہیں. تو اس کے اندر عموماً کافی لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, فطرانہ بھی دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ میں اور فطرانے میں تھوڑا جلدی کر لیا کریں, تاکہ آج کل جو درزی ہیں ان کے پاس بھی رش ہو جاتا ہے, پھر غریب جو ہے وہ اپنے کپڑے نہیں سلواتا پاتے. تو اس لیے اگر ہم پہلے دنوں میں رمضان المبارک کے ان کو پیسے دیں گے تو وہ اپنے کپڑے بھی خرید لیں گے, اور دیگر جو خوردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کو خرید کر روزے رکھیں گے, سحری کریں گے, افطاری کریں گے. اس کے اندر جو ہے نا ان کو بھی ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. علامہ صاحب دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین ہمارے نماز کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما, روزے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما, نوافل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. رمضان میں جو برکتیں لوٹ رہے ہیں یا الہ العالمین تمام کی تمام دلی نے خواہشات کو پورا فرما. یا الہ العالمین بالخصوص حیدرآباد نیوز چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اس کے پورے اسٹاف کو یا الہ العالمین بے شمار برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے, شارجہ کوکنگ آئل, حسین مارکیٹنگ, بابا گروپ, اسٹیلا کاسمیٹکس, حاجی ربڑی والے, اے قاضی بلڈر, احمد ریزیڈنسی, یا الہ العالمین ان کے کاروبار میں مال و رزق میں برکت عطا فرما. جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا الہ العالمین ان کو بے شمار برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ناظرین, ملیں گے انشاءاللہ پھر کل اسی وقت کے مطابق عصر کی نماز کے بعد آپ اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ کرم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں حیدرآباد نیوز سے. ناظرین آپ ہمارے چینل حیدرآباد نیوز کو سبسکرائب بھی کریں, اور اس کے علاوہ یوٹیوب, فیس بک کے اوپر بھی آپ شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, کمنٹس بھی کریں, کہ پتہ نہیں کوئی شیئر کروا کسی کے پاس پروگرام چلا جائے اور وہ آپ کو اس کی کوئی الفاظ پسند آ جائے, وہ عمل کر لے تو آپ کی بیڑا پار ہو جائے گا. تو ناظرین انشاءاللہ کا آج 11 رمضان کریم, دوسرا عشاء 11 رمضان کریم آج مکمل ہوا. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. موجود تمام مہمانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی تشریف لائے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو اور حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.